تو ہادی کیم, وہ ایبٹ آباد سے موو ٹو کراچی. اب ان 2-3 سالوں میں جو واقعات ہوئے وہ بڑے سیڈ واقعات ہیں, کیوٹ ڈیٹیلز ہیں نہیں اس میں نا. It was the most tragic time of my life. Okay. Where I lost the most important human being in my life, جس کے گرد میری زندگی گھومتی تھی. آپ کے بھائی؟ ہاں, تو وہ ایک بہت زیادہ, جس کے ساتھ میرا کریئر, میری پرسنل لائف, میری سوشل لائف, میرا سب کچھ جڑا تھا. وہ یہیں کراچی میں آپ کے ساتھ رہتے تھے؟ ہاں, he was here. کیا ہوا تھا؟ تو وہ سنیماٹوگرافی ختم کر رہا تھا اپنی. he was about to graduate. تو بہت ینگ مطلب. ہاں, 24 سال. آپ کے چھوٹے بھائی تھے ویسے بھی. ہاں, ڈینگی is what he had. تو وہ وقت ایسا تھا کہ, اور اسی کے اراؤنڈ ہی میری ہادی سے ملاقات بھی تھی, کہ وہ وقت ایسا تھا کہ وہ پروفاؤنڈ سورو کا وقت تھا. اور پروفاؤنڈ سورو ایسا تھا کہ آج تک میں اس کا امپیکٹ محسوس کرتی ہوں. اور وہ امپیکٹ یہ ہے کہ مجھ سے اس دکھ نے خوش ہونے کی کیپیبلٹی چھین لی ہے. مجھے خوش ہونا نہیں آتا. میں بہت مطلب پذیرائی بھی کر دوں گی, اسمائل بھی کر دوں گی, لیکن آپ کہتے ہیں نا آپ کہ یار یہ بہت خوش ہوں میں آج, یہ ایموشن میں نے پچھلے 8-9 سالوں میں محسوس نہیں کیا. اوکے. تو اس طرح وہ سب کچھ مجھے توڑتا چیرتا ہوا میرے اندر سے گزر گیا. میں نے کسی دوست سے ایک دفعہ ڈسکشن کرتے ہوئے ایگزامپل دی تھی کہ وہ واقعہ میری زندگی کے لیے ایسے تھا کہ جیسے میں ایک اسٹیڈیم میں کھڑی ہوئی ہوں اور میں تالیاں بجا رہی ہوں اور میری ٹیم جیت رہی ہے, اور ہم نے بہت سالوں کی محنت کی ہوئی ہے, اور وہ موقع آیا کھڑا ہے اور کسی نے میری کمر پہ زور سے ایک لوہے کا بیٹ مارا ہو, اور میری کمر اس ایک جھٹکے میں ٹوٹ گئی ہو, اور میں اسٹک ہو گئی ہوں کہ نہ میں نیچے گر سکتی ہوں اور نہ میں کھڑی رہ سکتی ہوں. تو یہ ایموشن فیل کرنا اس ٹائم کے اراؤنڈ ہادی واز ان مائی لائف ایز اے فرینڈ, ایز اے کانفیڈنٹ, ایز سمبڈی جس کو میری سمجھ آتی ہے. میں بالکل بھی ایک وہ جو فوٹو کاپی ہوا چھپا ہوا پرفارما ہے نا, لوگوں کو مل جاتا ہے 20 سال میں یہ فلانے میں نہیں کر سکتی بھائی, مجھ سے نہ ہو پائے گا, مجھ سے بچپن میں بھی نہیں ہوا تھا. میں چھپی ہوئی فوٹو کاپی نہیں لے کے چل سکتی لائف میں. میرے رشتے بھی اپنے بنائے ہوئے تھے. میرا چھوٹا بھائی آپ سمجھتے ہیں وہ میرا اڈاپٹیڈ بھائی تھا. میری اس سے ملاقات ہوئی تھی, اس کی عمر تھی 15 سال اور میری عمر تھی 20 سال, اور ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم آج سے بہن بھائی ہیں. یہ آپ صحیح بتا رہی ہیں. ہاں, اور 10 سال ہم دونوں نے ایک ساتھ گزارے اپنی زندگی کے, جس کے اینڈ پہ اس کا انتقال ہوا. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے چوز کی ہیں ڈھونڈ کے دنیا میں, کہ میری دنیا کیا ہوگی, میری زندگی کیا ہوگی. تو ایسے لوگوں کے لیے نا تو ویسے کسی کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا آئیڈیا آف شادی, محبت, دوستی, اس کے پیمانے ہی فرق ہیں میرے. لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں یار دوستی میں یہ سب کون کرتا ہے. میں نے کہا تو پھر کیا کرتے ہیں. تو یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. تو ہادی سے وہ ملاقات اور اس وقت کا وہ جو دور تھا وہ بہت نفیس آدمی ہے. ہادی ایک بہت بے تحاشا بڑے دل کا, جینرس اور بہترین شخص ہے. ہی از اے ویری گڈ اسپیسیمن آف ہیومن بینگز. میرا نہیں تھا خیال کہ مجھے زندگی میں اس قسم کا شخص ٹکرے گا. تو عمر, پیسے, کام کیا کرے گا, کیا کمائے گا, یہ تو میری کبھی موٹیویشن ہی نہیں تھی نا. میں نے زندگی میں خود کام نہیں کیا پیسے کی وجہ سے. تو میں اس کو اب کنیکٹ کرنے لگی ہوں. بالکل بالکل. کنیکشن یہ ہے کہ رابعہ یہ کانورسیشن وہیں ختم ہو جاتی ہے جہاں ہم پہلے یہ سوچیں آپ شادی کی موٹیویشن کیا ہے بھیا آپ کی. ہمارے یہاں سب کی شادی کی موٹیویشن ہی اتنی. کیا ہے موٹیویشن, شادی کی کیا موٹیویشن ہونی چاہیے؟ کیا دیکھتے ہیں ہم شادی کرتے ہوئے اکثر ایک نارمل عام اس میں نکلتے ہیں نا, لڑکی گوری ہو, پیاری ہو, سگڑ ہو, پتلی ہو, سگڑ ہو, ایجوکیٹڈ بھی ہو, لیکن کام شاید موسٹ آف بھی کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ سوری ججمنٹ نہیں ہے بٹ موسٹلی اس سے ہم نے ڈٹرمن کر لیا کہ ہمارے آنے والے بچے خوبصورت ہوں گے. خوبصورت بہو سے پڑھی لکھی ہوگی تو بہتر تربیت کرے گی, اور اس کے علاوہ جی کیا کم عمر ہوگی تو بچے بھی پیدا کر لے گی, سیٹل بھی آرام سے ہو جائے گی, سب ہو جائے گا, ایڈجسٹ آرام سے سب ہو جائے گا.
یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا. گھر سے کام نہیں, باہر کام نہیں کرے گی تو گھر پہ زیادہ دھیان دے گی. یہ ہم نے اپنے پری کنسیوڈ سپرفیشل نوشنز پہ, یہ ہماری موٹیویشن ہے ٹوٹل. لڑکی والوں کی کیا موٹیویشن ہے, کماتا کتنا ہے, گھر اپنے نام ہے, گاڑی ہے, نہیں ہے, ساس نندے ہیں یا نہیں ہے, ترقی کے کیا چانسز ہیں, یہ سب. ہماری بیٹی خوشحال رہے گی. آپ کو رزق شوہر نے دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے؟ مطلب تو یہ موٹیویشنز ہی نہیں, مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی, کبھی یہ میرا معیار ہی نہیں تھا زندگی میں. تو میں جو موٹیویشن کی بات کرتی ہوں نا, تو چاہے وہ آپ کا کریئر ہے, چاہے وہ آپ کے پرسنل لائف کے ڈیسیجنز ہیں. سوری میں بات بڑے جذباتی سے انداز میں کرتی ہوں, لگ تو نہیں رہا کہ میں بہت غصے میں ہوں؟ نہیں, وی وانٹ جذبات. تو یہ بات طے کریں پہلے کہ آپ کی ایز این انسان کیا اوقات ہے, آپ کی کیا موٹیویشنز ہیں. آپ تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہیں. اگر آپ کی موٹیویشنز ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کیا دنیا کو اور نصیب کو اور مقدر کو اور اصولوں کو اور معاشرے کو کوس رہے ہیں. آپ کی اپنی موٹیویشن ٹھیک نہیں ہے. اچھا آپ کی موٹیویشن, میری موٹیویشن تو ٹھیک ہے لیکن میں گھر والوں کا کیا کروں؟ لڑو اور کیا کرو. سمجھ آ رہی ہے نا, کچھ خدا نے شعور دیا ہے, انڈرسٹینڈنگ دی ہے. تو جو اپنی موٹیویشن اگر ٹھیک لگتی ہے اور لگتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ غلط بات کر رہے ہیں اور آپ صحیح کر رہے ہیں, تو پھر حوصلہ رکھیں اپنی موٹیویشنز پہ چلنے کا. ان کو وہ جو جدوجہد چاہیے ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور معاشرتی رویوں کا رخ موڑنے کے لیے, پھر وہ بھی کریں نا. اتنے لوسی لیزی پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, چاہیے ان کو دنیا میں سب کچھ ورک آؤٹ کرتا ہوا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. سو آئی ول ٹیل یو, اراؤنڈ دا ٹائم آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو میری ہادی, اس سے بالکل پہلے میرا ایک بہت انٹینس بریک اپ ہوا. تو میں آئی واز سیئنگ سم ون ایلس اینڈ آئی واز سیئنگ ادر پیپل. میں اپنا کام کر رہی تھی اور اپنا, میرا بہت انٹینس بریک اپ ہوا. میں بہت پریشان ہو گئی, میں بہت زیادہ طریقے سے ٹوٹ گئی. مطلب دو چیزیں ساتھ ہوئیں, یو لاسٹ یور بردر, اس کے کچھ عرصہ بعد اس کے بعد یہ ایک بریک اپ ہوا. اور مجھے بہت, میں پھر بہت ڈسٹرب ہوئی. اچھا اس طرح میری نا محبت کے معاملے میں نا میں ناکام شخص ہوں. محبت میں ناکامی جو ہے وہ میرا نصیب رہی ہے. اس طرح کہ میں محبت میں بہت زیادہ, میں نے آئی ایم ناٹ ویری لکی ان لو, I'll be very honest, ٹھیک ہے. آئی تھنک وہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح بندے کی طرف لے کر آ رہا تھا. اب آپ دیکھیں تو, اگر آپ سوچیں تو, کیونکہ اور شاید میں یہ بھی کہوں گی جو لاس ہے اس کو کوئی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن, ہر ویسے اس کی کوئی وہ نہیں ہے. میں اسے کسی طریقے سے بھی کنسول نہیں کر سکتی آپ کے لیے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مے بی کبھی کبھی اللہ یہ چیزیں لے کے نا آپ کو ایک بہت خوبصورت چیز دے دیتا ہے. مے بی عبدالہادی از واٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس کا پروسیس, لیکن اس پروسیس میں صرف عبدالہادی نہیں ملا مجھے یا ابن آدم نہیں ملا. اس پروسیس میں میں نے خود جو ایوالو کیا نا, مجھے بیسکلی وہ ملا. وہ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات بولی, وہ ہے اہم بات کہ میں نے اپنے معیار بدلے. Where am I making the mistake? کہاں؟ اوکے, ہم اس پہ آئیں گے, ویئر آر یو میکنگ دا مسٹیک, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے آپ بریک اپ کی بات کہی تھی, we'll go back to تو بریک اپ ہوا, وہ میرے پہ ایک عجیب سا, اور میں مزید ڈپریشن میں چلی گئی. کھا کھا کے موٹی پہ موٹی ہوتی جا رہی تھی. I was going nuts. ہاتھ سرا ہی نہیں مجھے ہاتھ آ رہا تھا نا کوئی زندگی کا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹو مچ ڈپریشن ٹک اوور. اور اس کے دوران ہی کسی ایک دن میں اور ہادی بیٹھے ہوئے تھے, اور ہادی سے میں نے کہا تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے. اچھا آپ نے کہا؟ ہاں, ہادی کا MBA ختم ہو رہا تھا. تو میں ہادی کی مینٹور بھی ہوں بائی دا وے. تو آئی واز ہز کاؤنسلر تھرو ایجوکیشن, کریئر پاتھ اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ کو فیل ہو رہا تھا دیٹ یو both have some kind of chemistry? ہاں, کیمسٹری ہماری بہت اچھی ہے. ایز ٹو پیپل وی ہیو دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ کیمسٹری. تو تب تک ہم لوگ بہت ہارڈ کور کہوٹس دوست ہو چکے ہوئے تھے. اور آپ کو اٹریکشن فیل ہو رہی تھی؟ ہاں, اٹریکشن سب سے زیادہ جو مجھے فیل ہو رہی تھی وہ یہ فیل ہو رہی تھی ذہنی طور پہ کمپیٹیبلٹی. یس, کہ ایک بندہ جو ہے نا, ابھی آج 5 سال ہوئے میری شادی کو, ابھی وہ پوائنٹ پہ آ گیا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں اب گھر میں کرتی. ہی از دا ون ہو پیز فار ایوری تھنگ. دس ٹک 5 years that he got his jobs, he progressed. I'm not responsible for our living even partially anymore. جو پہلے میں کنٹریبیوٹ بھی کرتی تھی نا, مجھے وہ بھی نہیں کرنا پڑتا, یہ سب ہو جاتا ہے. لیکن
جو سب سے اہم بات تھی اس وقت، جو میرے لیے اسٹرائکنگ فورس تھی، یہ انسان جس سے آپ شادی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، سب سے اہم سوال، کیا یہ آپ کے اچھے برے تمام طرح کے بلیفز، آپ کے لائف سٹائل، آپ کے ماضی، آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کے ارادوں سے اچھی طرح واقف ہے؟